الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات اور اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمان، رحیم، غفار، ستار ایسی صفات کو بھی رکھا ہے جس سے بندہ بھول چوک کر کے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لے، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں، بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ گزشتہ بہت اہم عنوان پر بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حق مذہب، سچا مذہب، صحیح مذہب اور نبیوں میں، تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ کتابوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب جو اللہ کا کلام ہے وہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اس نبی کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو جان کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، بنائے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مزاج اور مختلف اس کی عادتیں رکھی ہے، لہذا نبی کے طریقے کے خلاف یا شریعت کے خلاف کرنے کے جذبات اور خیالات تو آئیں گے، نفس بھی اس پر ابھارے گا، شیطان بھی اس پر بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا، اور دنیا میں ہونے والے اعمال اور دنیا میں کرنے والے لوگوں کے اعمال اور دنیا کا اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ہمیں برانگیختہ کرے گا۔ لیکن نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ان تمام جذبات کو دبا کر جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا، فرمایا، اور جیسا اللہ چاہتے ہیں اور قرآن کریم جیسا کہتا ہے ویسی زندگی گزارے۔ لیکن ہم مسلمان سمجھانے کے باوجود ہم سمجھ نہیں رہے، اور وہ کام کر گزرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان کے قلعے کی دیواریں ہل جاتی ہیں، ایمان کی بالکل مزمحل ہو جانے کے اور ایمان کے پشمردہ ہو جانے کے امکانات وجود میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی نیت کی خرابی کے ساتھ اگر ایسا کر لے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے کہ دین کی اور علماء کی سمجھائی ہوئی باتوں کا انکار کر کے اگر وہ کرے کہ کچھ نہیں ہوتا اور ایسا ہی تو بولتے رہے ہوئے کچھ نہیں ہے، ہم اپنا جو کر رہے ہیں برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ایمان کے چلے جانے کے بھی امکان ہیں اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے کاموں سے۔ اور جا بجا محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں دیکھا گیا کہ برابر اسی رات اور انہی دنوں میں برابر مسلمانوں نے
آتش بازی کی، بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی، اور بعض تو وہ عورتیں اور مستورات جو اپنے آپ کو برقعے اور پردے کے ساتھ رکھتی ہیں، اور وہ بھی پیچھے نہیں رہی، انہوں نے بھی ریور فرنٹ پر جا کر بم پٹاخے پھوڑ کر اپنے اندر کی مستی کو پورا کیا، اپنے اندر کے جذبات کو اس کے ذریعے سے وہ کر کے سرد کیا، صبر نہیں کر لیا، اور ایمان اور اسلام اور مذہب اسلام کے قول اور اس کے احکام کو اول نمبر دے کر کے نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے اور مجھے اس کو بجا لانا ضروری ہے، اور اس کے ماننے میں میری کامیابی ہے اور اس کے چھوڑنے میں میری ناکامی ہے، یہ بات کو دل پر نہیں لیا اور کر گزرے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک درمیان میں ایک بات آئی تو یاد دلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنا پیارا، کتنا اچھا مذہب عطا فرمایا کہ جس کے منانے میں بھی دوسروں کا فائدہ ہے۔ عید کے موقع پر جیسے بتایا گیا کہ بھئی عید کی نماز کو آؤ تو صدقۃ الفطر تم دے کر آؤ، تاکہ غریب بھی اپنے گھر جائے تو خوشی کے ساتھ ان 2 پیسوں سے اپنے گھر پر خوشی کا سامان، مٹھائی یا کچھ چیز لے کر جائے، اس کے گھر میں بھی عید آ جائے۔ بقرعید کے موقع پر آپ نے جانور کو ذبح کیا تو غریب کے لیے بھی حصہ نکالا، رشتہ دار کے لیے بھی حصہ نکالا، پاس پڑوس کو بھی گوشت بھیجا کہ ہر ایک کے گھر کے اندر اس کا چولہا جلے اور وہ اچھا سید الطعام اللحم کہ کھانوں کا سردار گوشت ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنی خوشی کو منائے اور عید کا دن وہ اس کے ساتھ اپنا پورا کرے۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ کروڑوں روپے کے یہ آگ جلائی گئی، کروڑوں روپے کا ایندھن ہوا اور بم پٹاخے پھٹے، بتاؤ کوئی غریب کو 1 روپے کا فائدہ ہوا ہو تو؟ کوئی 1 روپے کا کسی غریب کو فائدہ ہوا ہو کہ ہم نے 10,000 روپے کے 20,000 روپے کے بم پٹاخے پھوڑے تو غریب کو بھی فائدہ ہوا؟ ایک بکرا، ایک چھوٹا بڑا جانور اگر ذبح کر رہے ہیں، صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، اس کے غریب کے دل سے، اس کی آنتوں میں سے دعا نکلے گی، اس کے دل میں سے دعائیں نکلے گی، اس کی آنتوں کو تسکین ملے گی۔ کیا اس سے غریب کو کیا مل گیا؟ پولیوشن ہوا، ماحول خراب ہوا، سانس لینا مشکل ہوا، اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوا؟ گلی محلوں علاقوں میں کچرا بڑھا اور اس سے زیادہ کیا ہوا؟ پھر بھی میں یوں سمجھا رہا ہوں کہ کم از کم ہم مسلمانوں کو کچھ تو تھوڑا سوچنا چاہیے، لیکن کر گزرے۔ میرے اللہ رحمان و رحیم ہیں، واسع المغفرہ، وہ بہت بڑی اور بہت وسیع مغفرت والے ہیں۔ اب بھی اس نے اپنے دروازے کھولے رکھے ہیں، اب بھی اس کا رحمت کا دامن پھیلا ہوا ہے کہ چلو تم نے کر لیا، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، دیدہ دانستہ جان بوجھ کر جو بھی تم نے کر لیا، آؤ توبہ تو کر لو، اپنی بھول کا اعتراف تو کر لو، اپنی غلطی کو مان تو لو کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اللہ پاک ہم کمزور پڑ گئے اور ہم نے ایسا کر لیا، ہم سے بھول ہو گئی، ہم اب سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال سے ان کو بارش سے روکا ہوا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بارش سے روکا، جبکہ ان کی کھیتی باڑیاں باغات ان کے کام تھے، تو حود علیہ السلام نے سمجھایا تم اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ پاک بارش برسا دے گا اور تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا۔ آج مسلمانوں کو بھی اپنی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم کثرت سے توبہ استغفار کرو، رجوع الی اللہ کرو، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طاقت کو، قوت کو بڑھا دے گا۔ قوتاً الی قوتکم، تمہاری طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مجرم بن کر مت جانا، یعنی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، روزانہ توبہ استغفار، روزانہ معافی مانگ لیں۔ ہو سکتا ہے میرا آج کا دن آخری اور اللہ بلانے والے ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے اللہ کے پاس گیا ہوں، اور معافی یہ سمجھ لو کہ اللہ سے توبہ کی معافی مانگی ہے جب صحیح معنوں میں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اور دل کی ندامت کے ساتھ جو معافی مانگ لیتا ہے کہ آئندہ اللہ نہیں کروں گا، بھول ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہوئی، جو ایسی توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اعضاء و جوارح جس سے گناہ کیے تھے وہ ثبوت مٹا دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ فرشتوں نے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے تھے اس میں سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ جس جگہ پر گناہ کیے تھے اس جگہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں، لہذا توبہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، میں اللہ ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، غفار الذنوب ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میری طرف رجوع تو کرو، مجھ سے معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اپنی بھول کا اعتراف تو کرو کہ ہاں ہم سے اللہ بھول ہو گئی، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کم از کم ہم کو چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ ہمارے گھر کے بچوں نے ایسا کیا تو ان کو کہیں کہ اللہ سے معافی مانگے، یا ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے۔ ہم نے اگر کچھ لا کر دیا تھا تو ہم اللہ سے معافی مانگے، یا پھر جو ہمارے متعلقین، محلے گلے رشتہ دار جہاں ہم بول سکتے ہوں، بتا سکتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور حالات جو مزاج کے مناسب نہیں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ تنبیہ ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو کیا حالات بہت سازگار ہیں؟ کیا نہیں ہیں؟ اور ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع نہ کریں، تو یہ کتنی بڑی ڈھٹائی کی بات ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، بلکہ ہم جو کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگیں، استغفر اللہ کی جگہ ہم نستغفر اللہ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف کر دو۔ جیسے میں بس بتاتا ہوں کہ بعض مرتبہ کبھی ایسا ہوا گلی محلے میں کوئی بچہ کسی کو ستا کے آیا، مار کے آیا، نقصان کر کے آیا، وہ گھر والے ان کے پاس آئے، دیکھو تمہارے بچے نے یہ کیا، تو اس کی ماں یا اس کا ابا یا اس کا بڑا بھائی بھول ہو گئی، یہ اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، بھائی تم جانے دو، اس کی طرف سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو سامنے والا معاف کر دیتا ہے کہ چلو چھوڑ دو۔ تو اگر امت معافی نہیں مانگ رہی، ہم امت کی طرف سے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے، میرے نبی امت کے لیے روئے، اگر میں ان کا امتی اپنے بھائیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ رو لوں گا، معافی مانگ لوں گا، اللہ پاک آپ معاف کر دو۔
لہذا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور یہ توبہ کرنا اتنے زیادہ انعامات کو دلانے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں توبہ کے اوپر، استغفار کے اوپر، مالوں کی بڑھوتری کے، بارشوں کے وقت پر برسنے کے، باغات کی ترقیوں کے، نہروں کے بہنے کے، اولادوں میں برکت ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ بلکہ اس آیت میں بھی جو طاقت کے بڑھنے کی باتیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ان کو بارش سے روکا تھا، ان کی عورتوں کو اولاد کے ہونے سے، یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ان کا بند تھا، عورتیں بھی بانجھ ہو رہی تھی، تو اللہ پاک طاقت بڑھا دیں گے، یعنی تمہاری عورتوں کو اولادیں ہونے لگے گی، تو اولاد کا ہونا وہ بھی ایک طاقت ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی اور مالی ہر قسم کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے کرنے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو کم از کم ہم کو چاہیے کہ 3 تسبیح تو کم میں کم ہم استغفار کی کرا کریں۔ رب اغفر لی پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، یا غفور اغفر لی پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو میں نے استغفار پڑھا حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر یا ریت کے ذروں کے برابر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا توبہ استغفار کرنا ہماری ترقی کے لیے، آخرت میں انعام دلانے کے لیے، دنیا میں اللہ کی مدد اتارنے کے لیے، اللہ کے وہاں سرخ روئی دلانے کے لیے، ندامت سے بچنے کے لیے، ذلتی رسوائی کا دن دیکھنے سے بچنے کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ نماز کے اندر سجدے میں 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لے، 3 مرتبہ، نفل نماز میں اس کی اجازت ہے کہ سجدے کے اندر 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سر اٹھانے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم کو ضروری ہے کہ جو بھی ہم سے بھول چوک ہوئی، ہمارے بھائیوں سے، متعلقین گلی محلے والوں سے، علاقے والوں سے چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں گے، اس کا عزم و ارادہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے توبہ کرنے کی اور رجوع الی اللہ کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا